بارے میں کہ وہ اپنے متبعین کو کہا کرتے تھے کہ ہم سے سوال کرو، کثرت سے سوال کرو، کہ کثرت سے سوال کرنا علم کے دروازے کھولتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ اب کثرت سے سوال کرنا منع تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے نیت صحیح ہونی چاہیے اور انداز درست ہونا چاہیے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میں سوال کر کے جس بھی موضوع پہ کلام ہو رہا ہے اس کے ہر پہلو کو جان لوں اور کوئی کمی نہ رہ جائے، تشنگی نہ رہ جائے، تاکہ مکمل اس موضوع سے متعلق علم میرے پاس آئے اور میں شرعی رہنمائی کے ساتھ صحیح طریقے سے اپنی لائف گزار سکوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بزرگ نے غیبت کی مذمت بیان کی، بھی بہت بری چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعض اوقات زنا سے اشد قرار دیا ہے اور بہت سخت عذاب ہوگا، اور قرآن میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ غیبت کرنا بالکل ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اب اگر ایک شخص سوال کرتا ہے جی غیبت کہتے کس کو ہے؟ کیا زندہ کی ہی غیبت ہوتی ہے یا مردہ کی بھی ہو سکتی ہے؟ کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے اس کی برائی کرنے کی ہمت رکھتا ہے تو کیا پھر پیٹھ پیچھے غیبت کرنا جائز ہے؟ جیسے ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں ارے میں تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں یہ بات، تو کیا یہ پیٹھ پیچھے کہنا جائز ہے؟ اچھا، کیا غیبت کرنا ہی گناہ ہے یا سننا بھی گناہ ہے؟ اسی طریقے سے کیا کوئی ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہو جائے بلکہ واجب ہو جائے؟ اب یہ دیکھیں بہت سارے سوالات ہیں، آپ کو جب یہ والے سوالات کرے گا تو ہر سوال اپنے ساتھ غیبت کے ایک پہلو کی وضاحت کو لیے ہوئے ہے، یعنی اس کا جواب اگر دیا جائے گا تو غیبت کے اس پہلو کی مکمل وضاحت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے سوالات تو کوئی منع نہیں۔ اب کثرت سے سوالات وہ منع ہوں گے جو بیکار کیے جائیں، بغیر ضرورت کے کیے جائیں یا فضول قسم کے کویسچنز ہوں، یہ بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو بھی گزارش کریں گے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں جو بعض اوقات ایک صاحب علم کے اوپر خود ایک روب جمانے کے لیے کویسچن کرتے ہیں۔ وہ روب یوں ہوتا ہے، یعنی روب سے مراد یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی ذات سے متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے، کہ وہ کثرت سے سوال کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید کہ ہم آپ سے دیکھیں سوال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم میں بڑی علم کی پیاس ہے، بڑی طلب ہے، اور بعض اوقات ایسے سے کویسچن کریں گے جس سے بس یوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں میری نگاہ کتنی گہری ہے، میں نے کہاں کہاں سے نقطے نکال کر آپ سے سوال کر رہا ہوں، تاکہ سامنے والا کہہ دے کہ واہ 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 بڑے زبردست کویسچن کرتے ہیں آپ، یہ کہاں سے کویسچن نکال کے لا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی واقعی ایسا کہہ بھی دے تو وہ مراد چونکہ پوری ہو جاتی ہے تو بانچیں کھل جاتی ہیں۔ تو ہمیں بہرحال کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک بہرحال ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ صلاحیتوں سے نوازتا ہے اور وہ فیس ریڈر بھی ہوتا ہے اور پبلک میں زیادہ رہ کر لوگوں کے مختلف طبیعتوں اور مزاجوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک سکستھ سینس ہوتی ہے، ایک خصوصاً مومنانہ فراست جس کو کہتے ہیں، کہ مومنانہ فراست، سرکار نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بزرگان دین کے جیسے اکابرین نے فرمایا بھی ہے کہ کسی آپ عالم ظاہر کے پاس جا کے بیٹھیں جس نے صرف علم ظاہر سیکھا ہو تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھو، لیکن کسی ایسے عالم کے سامنے جاؤ جو علم باطن بھی رکھتا ہے تو اپنے دل کو بھی سنبھال کر بیٹھو، اس لیے کہ وہ تمہارے دل کے اوپر نگاہ ڈال کر تمہاری بات کو جان لے گا۔ تو یہ اصل میں الہامات تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایک چیز کا اندازہ کر لیتا ہوں تو یا تو یہ میرے دل میں جو خیال ڈالا گیا کہ یہ سوچ رہا ہے، یہ کہنے والا ہے، یا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، یا تو یہ شیطان کی طرف سے خیال ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب کسی کے بارے میں اس طرح دل میں ایک دم القاء ہوتا ہے، خیال آتا ہے، تو ان کی ریاضت اتنی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے روحانی صفائی اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو دل میں ڈالا گیا ہے شیطان کی طرف سے ڈالا گیا ہے، اللہ کی طرف سے ڈالا گیا، فوراً پہچان جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ من جانب اللہ محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ بالکل درست اندازہ کرنا شروع کر دیتے ہیں سامنے والے کے بارے میں۔ اس لیے ایسے بزرگان دین کے سامنے جا کر جھوٹ بولنا اور خواہ اپنی ذات سے انہیں متاثر کرنے کی کوشش کرنا بالکل بیکار ہے۔ وہ بعض اوقات دو کویسچن کر کے آپ کے جھوٹ کو ظاہر کر دیں گے اور آپ کی نیت کے کھوکھلے پن کو اور اخلاص کے مفقود ہونے کو ظاہر کر دیں گے۔ اس لیے بزرگان دین کے سامنے پہنچ کر ذرا سنبھل کر ہی بات کرنی چاہیے، یہی بہت بہتر ہے۔ تو کثرت سوال منع نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ میں چونکہ ایجوکیشن کے شعبے سے وابستہ ہوں، میں ایک ٹیچر بھی ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میری اپنی اکیڈمی ہے، تو میں بچوں کو ہم تو کہتے ہیں کہ کریں آپ سوال اور کثرت سے سوال کریں، اچھے معیاری سوال کریں، لیکن یہ ایسے کوئی سطحی قسم کے نہ کیجیے گا، آپ ضرور کریں۔
پھر کرتے ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں، اس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جو بعض عوام الناس جب ہم سے کثرت سے سوال کرتے ہیں تو اس میں بڑی کوفت ہوتی ہے، کیونکہ وہ عجیب و غریب قسم کے سوال کر لیتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا جی کیا یہ کام ہمارے لیے جائز ہے؟ ہم نے کہا ہاں جائز ہے، اس میں کوئی، جیسے پرائز بانڈ کا سوال کر لیجیے، پرائز بانڈ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، اس میں کوئی سود یا جوئے کا عنصر نہیں ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اگلا کویسچن ہوتا ہے یہ گناہ تو نہیں ہے؟ اب آپ بتائیے کہ یہ کویسچن کرنے والا تھا جب ہم نے کہا کہ جائز ہے آپ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کو یہ پوچھنا کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، تو یہ تو ایک عجیب و غریب کویسچن ہے۔ اس کا مطلب ہم نے آپ کو گناہ کرنے کی کوئی ترغیب دے سکتے ہیں، آپ یہ گمان کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا مقصد ہی نہیں تھا۔ اچھا نہیں تھا تو آپ اپنا مقصد بتائیں، کیا مقصد تھا، کس وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ گناہ تو نہیں ہے؟ جب آپ کو وضاحت کر رہے ہیں، واضح طور پہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے حق میں جائز ہے، پھر یہ پوچھنا کہ گناہ تو نہیں ہے، ایک عجیب اور فضول قسم کا کویسچن ہے۔ اب اس قسم کے کثرت سے سوال اگر ہوں گے تو لازم بات ہے کہ آدمی پہ جھنجھلاہٹ تو طاری ہوگی۔ پھر جب ہم جھنجھلا کے بعض اوقات جواب دیتے ہیں تو بولتے ہیں جی وہ علماء ناراض ہو جاتے ہیں بہت جلدی، تو بھائی آپ اس قسم کے کویسچن ہی نہ کریں نا بھائی جان۔ تو اس لیے بہرحال یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ عوام اتنی ان بیچاروں میں علمی قابلیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اچھے کویسچن کر سکیں، لیکن بہرحال ہم آپ کو جو سمجھا رہے ہیں، جو ہمارے ریگولر سننے والے ہیں، امید ہے کہ آپ ہماری بات کی تہ تک پہنچیں گے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کثرت سوال سے ہمیں کوئی کوف نہیں ہوتی ہے، اگر معیاری کویسچن ہوں، اچھے ہوں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر سطحی قسم کے کویسچن اور بیکار اور بلا ضرورت کویسچن ہوں، اس سے یقینی سی بات ہے کہ کوفت ہوتی ہے۔ اب یہ جیسے کویسچن جی موسیٰ علیہ السلام نے ناشتے میں کیا کھایا تھا بتائیے، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جب دنیا میں اترے تو سب سے پہلی چیز کیا کھائی تھی؟ بھئی آپ کو کیا اس سے لینا، کیا چیز کھائی تھی؟ اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے تو بتائیے، اس سے آپ کی معلومات میں جو تھوڑا بہت اضافہ ہوا اس سے کیا نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس قسم کے کویسچن اگر یہ اسی طرح کے کثرت سے کویسچن ہمیں کر لیں تو ہم تو شاید پاگل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کے کویسچنس کے جواب دیں۔ تو سوال سے کوئی ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن معیاری اچھے سوال ہوں، کہیں پر بھی آپ جائیں کثرت سے سوال ضرور کریں، لیکن اچھے اور معیاری سوال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق